اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ایک طرف جب جنگ عظیم اول کا خاتمہ ہوا تو اسی طرح پوری دنیا نے یہود کے سر پر دست شفقت رکھا اور انہیں فلسطین میں جائے پناہ دی، اور یوں یہ قوم دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے سیاہ و فرام کی مالک بن گئی۔ حالانکہ یہ قوم پچھلے 2000 سال سے در در کے دھکے کھا رہی تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے 2000 سالوں میں جتنی قومیں یہود کو مار پڑی ہے شاید ہی کسی قوم کو پڑی ہو۔ اور بابل کے بادشاہ بخت نصر سے لے کر جرمن کے بادشاہ ہٹلر تک ایک طویل داستان ہے، لیکن پچھلی ایک صدی سے انہیں جو مرکزی حکومت ملی ہے، اس کے بعد یہ نہ صرف پوری دنیا میں حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ اپنے ذہنی نظریات بھی پوری دنیا پر نشر کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کے 4 بڑے مقاصد ہیں، جنہیں پہلے نمبر پر آتا ہے آرماگیڈن۔ خواتین و حضرات، یہ ایک آرماگیڈن انگلش زبان کا لفظ ہے جو کہ عبرانی کے ایک لفظ ہر میتون سے لیا گیا ہے۔ ہر کا مطلب ہے پہاڑ، اور کہ میتون ایک فلسطین کی پہاڑی کا نام ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ جما رکھا ہے۔ ناظرین، یہ پہاڑی پہلے بھی انسانوں کے خون سے بھر چکی ہے، لیکن اب کے بعد ایک ایسی بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کا تینوں مذاہب میں بڑا ہی درس ملتا ہے، اور تینوں مذاہب کے لوگ اس جنگ کا بڑی ہی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ بالخصوص یہودی قوم اس جنگ کا بڑی ہی بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یہودی قوم کا اس جنگ میں ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہودی کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ جبکہ اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اسلام کے مطابق ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے جس میں ایک طرف شر اور دوسری طرف خیر ہوگی، اور ناظرین اس جنگ میں لوگ کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ۔ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسی جنگیں ہوں گی کہ نہ قتل کرنے والے کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ لہذا ناظرین، آج جب امریکہ کی جنگ دہشت گردی کے نام پر دیکھ لیں تو یہ ایک انہی جنگوں میں سے آتی ہے، اور موجودہ حالات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ مزدور کے لیے یہ سامان تیار ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح یہودیوں کا دوسرا بڑا مقصد گریٹر اسرائیل کا ایجاد ہے، اور یہودی عقیدے کے مطابق آخری جنگ عظیم میں انہیں فتح نصیب ہوگی اور گریٹر اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور پھر ان کا مسیح دجال پوری دنیا میں حاکم ہوگا، اور نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے وہ پوری دنیا میں ایک تخت کے نظام حکومت چلانے میں کامیاب ہوگا۔ اور ناظرین کرام، جبکہ ان کے تیسرے ٹارگٹ کے مطابق مسجد اقصیٰ کو گرانا اور مسجد صغریٰ کو شہید کرنا، اور اس کے ساتھ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیل کرنا ہے۔ دوستوں، مسجد اقصیٰ اور مسجد صغریٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہودی اس کو بڑی ہی بے صبری سے شہید کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس کا بڑی ہی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع آئے اور ہم اس مسجد کو شہید کر دیں، تاکہ وہ زمین فلسطین سے مسلمانوں کا راستہ ہی صاف کر دے کہ مسلمان کس بنا پر فلسطین پر نظر جمائے ہوئے رکھے ہیں۔ اور ان کا مقصد وہاں تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنا ہے، کہ جس کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 سال پہلے تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں بخت نصر نے اسے بعمار کر دیا تھا، اور اس کے بعد سکندر حضرت ذوالقرنین کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد 70ویں عیسوی میں اسے پھر سے بسمار کر دیا گیا اور تاحال تعمیر نہیں ہو سکا۔ جبکہ موجودہ وقت میں اس کی صرف ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، وہی دیوار گریہ جہاں پر یہودی جا کر آگ و زر کرتے ہیں۔ لیکن یہودی اب چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کیا جائے، اور ٹیمپل کے ساتھ تھرڈ کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹیمپل پہلے بھی 2 بار تعمیر ہو چکا ہے، اور اب تیسری دفعہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ان کا آخری اور چوتھا بڑا مقصد یہ ہے کہ تخت داؤدی کو واپس لانا ہے۔ دوستو، تخت داؤد علیہ السلام وہ مبارک پتھر ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی تخت پر ہوئی، اور بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اسی ٹیمپل میں رکھ دیا جس میں انہوں نے تعمیر کروایا تھا، اور پھر اس کے بعد ہر یہودی بادشاہ کی اسی تخت پر تاج پوشی ہوتی رہی۔ اور 70 عیسوی میں جب رومی جنرل ٹائٹس نے اس ہیکل کو گرایا تو وہ تخت بھی اپنے ساتھ روم لے گیا، اور اس کے بعد پھر آئرلینڈ گیا، اور آئرلینڈ کے بعد پھر اسکاٹ لینڈ گیا، اور اس کے بعد پھر 14ویں صدی میں وہ برطانیہ گیا،
اور اس وقت سے لے کر یہ آج تک برطانیہ کے چرچ میں موجود ہے، جسے ایک شاہی کرسی بنا کر اس میں نصب کر دیا گیا ہے، جبکہ آج کسی بھی برطانیہ بادشاہ کی اسی پر تاج پوشی کی جاتی ہے۔ اور یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیح یعنی دجال اس تخت کو واپس لائے گا، جسے تھرڈ ٹیمپل میں رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے یہودیوں کے 4 بڑے مقاصد۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔